بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات، خاص طور پر یہ ایرانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا زیادہ بغض کیوں رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس زمانے میں دو سپر پاور ہوتی تھی، ایک طرف ہوتا تھا رومن امپائر اور دوسری طرف ایرانی سلطنت۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان میں کئی جنگیں ہوتی رہتی تھی، کبھی ایران غالب آ جاتا تھا تو کبھی رومن امپائر غالب آ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہونے جا رہی تھی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ان کی جو جذبات تھے، ان کا جو ارادہ تھا وہ رومن امپائر کے ساتھ تھا کہ کاش یہ جنگ رومن امپائر جیت جائے، کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جذبات تھے، اور جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے، وہ آتش پرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام بھی سورہ روم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روم غالب آ کر رہے گا۔ تو اس جنگ میں روم غالب آ گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب تم روم اور ایران دونوں کو فتح کرو گے۔ صحابہ کرام کا تو یہ ایمان ہوتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایک دن ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن جب یہ بات کفار سنتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے تم ایک کمزور جماعت ہو، تم بھلا ایران اور روم کو کیسے فتح کر سکتے ہو۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، ان کی دور خلافت میں شام کا کچھ علاقہ فتح ہوا، کیونکہ شام رومن امپائر کا حصہ تھا، اور ایران کا بھی کچھ حصہ فتح ہوا تھا۔ جس جگہ پر آج ملک کویت آباد ہے وہ علاقہ ایران میں آتا تھا، وہ علاقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا۔ کبھی رومن امپائر یا کبھی بھی ایرانی سلطنت نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ مسلمان، یہ جو عرب ہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور یہ ہمیں شکست دیں گے، کیونکہ عرب کی ایک سائڈ پر تھی رومن امپائر جو 3 بر اعظم کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، مغربی ایشیا، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ، اور دوسری طرف تھی سلطنت ایران جو کہ ایک بڑے رقبے کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا وقت آیا تو رومن امپائر کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جس میں شام اور فلسطین کا کچھ علاقہ تھا وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن ایران کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ مکمل طور پر ایران تباہ ہو گیا۔ ایران کا کوئی ایسا شہر نہیں رہا جو فتح نہ ہوا ہو۔ ان کا پہلوان رستم مارا گیا، ان کا بادشاہ مارا گیا، ان کی جو شہزادیاں تھیں وہ باندھی بنا دی گئی، ان کے جو جرنیل تھے وہ قیدی کر لیے گئے۔ یہ ایرانیوں کے اوپر ایسی ضرب تھی کہ وہ بھلا نہیں پا رہے تھے۔ اور دوسری طرف تھا رومن امپائر جو آہستہ آہستہ مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن جو ایران تھا وہ ایک دم سے مسلمانوں نے فتح کر دیا اور ایران مکمل طور پر تباہ ہو گیا، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور ان کے ہاتھوں سے ہوا۔ اس لیے ایرانیوں کے لیے سب سے مغضوب ترین جو شخصیت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ایرانیوں کو اپنی تاریخ پر بہت بڑا ناز تھا۔ بے شک ان کی ایک عظیم تاریخ تھی، ان کے عظیم فاتح بادشاہ گزرے تھے۔ ان کو ایسی شکست کبھی رومن امپائر نے نہیں دی تھی جیسی شکست ان کو مسلمانوں نے دی تھی۔ ان کی تاریخ مٹی میں مل گئی، اسی لیے ان کی دلوں اور ان کی ملت میں حضرت عمر کے خلاف بغض تھا، اور اب بھی بغض ہے۔ ابو لولو فیروز کون تھا؟ وہ بھی ایرانی تھا جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ کی شکایت لے کر آیا کہ میں اسے آزادی لینا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قیمت زیادہ لے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کام کیا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں درخان بھی ہوں، میں مستری بھی ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، اور میں چکی بھی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اتنے سارے کام کر لیتے ہو، وہ جو تم سے رقم طلب کر رہا ہے وہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ اچھا تم چکی بھی بنا لیتے ہو تو مجھے بھی ایک چکی بنا کر دینا۔ تو ابو لولو فیروز کہنے لگا تمہیں تو میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ پھر فجر کی نماز میں اس کم بخت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر خنجر کا وار کیا، ایسا وار کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دودھ پی رہے تھے تو دودھ بھی آنتوں سے باہر نکل کے آ رہا تھا۔ اب اس شخص کے پیچھے کون تھا؟ ایک جنگی مجرم تھا، جنگی قیدی تھا جو جرنل تھا ایران کا، ہرمزان، وہ قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا تھا۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ اب دیکھیں کتنا شاطر دماغ تھا ایرانیوں کا۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا
اور کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ لوگ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ تو حضرت عمر نے کہا جب تک تم یہ پانی نہیں پیتے ہو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو اس شاطر نے وہ پانی پیالہ نیچے گرا دیا زمین پر، وہ پانی زمین نے پی لیا۔ تو اب کہنے لگا اب مجھے قتل کرو، تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے، اور یہ پانی تو میں نے نہیں پیا، اب مجھے قتل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زبان کے اپنے وعدے کے پکے تھے، اس لیے اسے رہا کرنا پڑ گیا۔ تو یہ شخص تھا ابو لؤلؤ فیروز کے پیچھے۔ سلطنت کے اعتبار سے روم پھر بھی دنیا کے نقشے پر موجود تھا، لیکن ایران صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، اس کی تاریخ صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایرانیوں کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغض تھا اور اب بھی بغض ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرنی ہے، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔